بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کے نام ہی رہا ہے۔ جیسا کہ مسلم لیگ نون نے 14 سیٹیں جیت لی ہیں، پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے، 20 حلقوں میں سے 18 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگے ہیں، جبکہ مہاجرین کی 12 نشستوں میں سے 10 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے۔ مجھے رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ رہی تھی کہ مہاجرین کی سیٹیں تو اپنی جیب میں ہیں، تو وہ کچھ صورتحال ایسی لگ رہی تھی۔ بہرحال مہاجرین کی سیٹوں کا زیادہ جو فائدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو زیادہ پہنچتا ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 نشستوں میں سے 4 نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 3 اپنے نام کی ہیں۔ حلقہ L27 کی نشست پہ کل میدان سجے گا۔ حلقہ L28 کی 3 یونین کونسلز پر پولنگ کل ہوگی۔ مجموعی طور پہ اب تک نون لیگ جو ہے وہ 23، پیپلز پارٹی 9 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے انتخابات 10 اگست کو ہوں گے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ اس سب کے علاوہ یہی نہیں ہے، بلکہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات سندھ معذرت کے ساتھ، انہوں نے پہلے بھی تنقید کرتے رہے ہیں پی ایم ایل این پہ، ابھی بھی وہ خیر ٹھیک ٹھاک تنقید کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ چیز بلاول صاحب نے بھی وارن کیا تھا وفاقی حکومت کو کہ اگر پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اے جے کے میں الیکشن جو ہیں ان میں دھاندلی ہوئی تو پھر وفاقی حکومت اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دے۔ اس پہ میں کل دیکھ رہی تھی چند صاحب جو ہے ندیم افضل چند صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چیئرمین نے کہہ دیا تو اب obvious سی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ بہرحال جی وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا واقعی وقت شروع ہو گیا نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں سے ان کی رائے جانیں گے، کیونکہ جو شرجیل میمن صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے اس لیے اس کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ فارم 47 کی حکومت کا تانا تو پاکستان تحریک انصاف دیتی رہی ہے، تو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہی بیانیہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہے؟ بہرحال اس سب پہ ڈیبیٹ رہے گی پروگرام میں، اور اس سب کے علاوہ چونکہ نئے صوبوں کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ نئے صوبے بننے ہیں، تو کیا انتظامی معاملات کس طرح سے ہوں گے؟ کوئی ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے، کوئی 4 مہینے کی ڈیڈ لائنز دے رہا ہے، کوئی 3 مہینے کی، کوئی 6 مہینے کی دے رہا ہے کہ اس میں کام ہو جانا چاہیے یا ہو جائے گا۔ اگر ہم پی ایم ایل این کے حوالے سے دیکھیں تو جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ بھی اس کو انڈورس بھی کر چکے ہیں اس بات کو، اور کل ہم نے دیکھا کہ ٹویٹ میں انہوں نے تنقید بھی کر دی۔ بہرحال اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسرت نیازی صاحب ہے، بہت شکریہ مسرت صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف باجوہ صاحب میں پی ایم ایل این سے آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مسرت صاحبہ سے جان لیتے ہیں، پھر باجوہ صاحب کی طرف آتے ہیں تاکہ ان کے جو کچھ اعتراضات ہیں ان کو باجوہ صاحب ذرا حل کرنے کی کوشش کریں۔ مسرت صاحبہ، نون لیگ آگے جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نشستوں پر نیچے ہے۔ پہلے بلاول صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر سیکنڈ راؤنڈ میں بھی اس طرح سے دھاندلی ہوتی ہے تو پھر اپنی الٹی گنتی وفاق گننا شروع کر دے۔ اب شرجیل میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وفاقی حکومت کو الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا ہے، مطلب آپ لوگوں نے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیا وفاقی حکومت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک الٹی گنتی کا عمل ہے، یہ الٹی گنتی کی بات ہے، میرے چیئرمین صاحب یہ بالکل واضح کر چکے ہیں کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے مسلم لیگ نے، جو میں سمجھتی ہوں کہ شر پسند عناصر کو جو وفاق کے ان کے گزرا ہے ان کی جو ہے نا آشیرواد بالکل شامل حال ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجیے کہ ہمارے اے جے کے صدر پر حملہ اور ہمارے کارکن کو شہید کرنا، یہ کہاں کا مجھے بتائیں اصول ہے؟ اور دیکھیں کبھی بھی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے میدان میں عوام کے پاس جایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ بیلٹ باکس باہر لے جائیں اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ ٹھپے لگانا شروع کر دیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے ایم این اے جو ہے نا صلاح الدین جنیجو پر حملہ میں سمجھتی ہوں انتہائی بزدلانہ فعل ہے، جس کی جتنی میں سمجھتی ہوں میں کیا پوری عوام اگر مذمت کرے تو کم ہے۔ دیکھیں انتخابات میں جیت کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب عوام اس میں شامل ہو، جب عوام شامل نہیں ہے آپ اس الیکشن کو سمجھ لیں کہ لاٹھی اور گولی سے زبردستی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے
تو پھر نتائج تو آپ کے پاس اسی طرح آئیں گے. تو کیوں نہ میرا قائد یا میری لیڈرشپ یا عوام اس کو فارم 47 کیوں نہیں کہیں گے. اسی طرح سے چودھری لطیف صاحب پر حملہ ہو رہا ہے. تو مسلم لیگ نے ہر حد کو پار کر دیا ہے, جو میں سمجھتی ہوں کسی سیاسی جماعت نہیں لگ رہی ہے, بلکہ یہ اکھاڑا لگ رہا ہے جس میں کشتی ہو رہی ہے یا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کو مارا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. الیکشن اس کو نہیں کہتے. الیکشن کہتے ہیں عوام کے پاس جانے کو اور پھر اس کے رزلٹ کا انتظار کرنے کو. تو یہ جو طریقہ کار مسلم لیگ نون کا ہے, میں سمجھتی ہوں کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے, کیونکہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کا موقع ہی نہیں دیا گیا. جب ان کے پاس جب عوام ہے ان کے حقوق پہ ہم ڈاکہ ڈالیں گے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فارم 47. چلیں میں ذرا باجوہ صاحب سے جان لیتی ہوں کہ باجوہ صاحب یہ جو آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں, آپ نے نیازی مسرت صاحبہ کی بات سنی ہے, وہ ظاہر سی بات تو آبویسلی ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, ووٹ کا طریقہ یہی ہوتا ہے, الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیلٹ باکس پہ جو ٹھپے لگ رہے ہیں اور بھر بھر کے جو ووٹ ہیں وہ بیلٹ باکس میں ڈالے جا رہے ہیں, وہ طریقہ واردات جو ہے وہ بظاہر انہوں نے تو خیر یہ لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن وہ طریقہ واردات بتا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. کیا کیا آپ لوگوں نے, کیوں ایسا ہوا یہ, کیوں آپ کے اتحادی جو ہیں, چلے ماننا حکومت میں نہیں ہے لیکن اتحادی ہیں آپ کے وفاق میں, باقی صوبوں میں بھی کچھ اسی طرح سے صورتحال ہے, بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی, تو کیوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. جی گزارش یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک اور رات 8 بجے تک جن لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی جو بھی بات سن رہے ہیں وہ ٹوٹلی صرف الفاظ کا حرف ہے. اس وقت تک میرے دوست سے کوئی بھی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. اس کے برعکس میں آپ کو ایویڈنس دوں گا کہ اے جے کے نے گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, صدر اے جے کے پیپلز پارٹی کے ہیں, اسپیکر اے جے کے ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں. تو اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے گھروں سے بیلٹ پیپر برآمد ہوئے اور تھیلے برآمد ہوئے. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. جو بھی باتیں میں نے کی یہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہے. ہمارے خلاف صرف ایک لفظ ہے کہ یہ دھاندلی کی ہے. میرے نزدیک تو دھاندلی یہ ہے, یا دھاندلی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ پیا اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی, اگر تو جیتا تو میں تیری, میں ہاری تو تو میرا. سلیز اردو کر دی ہے آپ نے, سلیز کر دی ہے ویسے شعر کے لیے, سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے نا, سمجھ آ گئی ہے. بات یہ ہے, تو مقصد یہ ہے, بات سمجھانا ہی مقصد ہے, آگے پیچھے الفاظ ہو گئے ہوگے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جی بی میں کامیاب ہو, وہاں پہ ان کو سیٹیں ملے تو پھر الیکشن فیئر اینڈ فری ہے. اگر یہ اے جے کے میں یہ ہار رہے ہو تو اس میں دھاندلی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں, یا ان کے پریزیڈنٹ موجود ہے یا ان کی سینٹ میں گورنمنٹ موجود ہے, مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, تو انہوں نے اے جے کے عوام کے لیے کیا ڈلیور کیا ہے؟ کیا وہ میگا پروجیکٹ لائے ہیں یا عوام کی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کس گراؤنڈ پہ عوام ان کو ووٹ دیتے؟ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں ان کی پیپلز پارٹی کے کتنے ایم پی ہیں, پنجاب میں ان کے کتنے ایم ایل اے ہیں. اسی لحاظ سے ان کے بلوچستان میں, اسی لحاظ سے یہ اس دن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ کشمیر ہے, کشمور نہیں ہے, یہ میرپور ہے, یہ میرپور خاص نہیں ہے. تو یہ ثابت کر دیا ووٹر نے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ووٹر ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह एक महदूद हो चुकी है एक सूबे के देही इलाकों तक, यहां पे इनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। आज अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को देखते हुए उनको वोट किया है, इसलिए इनका ये प्रोपेगेंडा बगैर एविडेंस के है, ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री है। लेकिन ये बात बैलेट बॉक्स ही आप लोग घर उठा के ले गए, फिर वहां जाकर ठप्पे लगे, तो ये आपके ख्याल में ये प्रोपेगेंडा है? एब्सोल्युटली, ये मैंने तो जो आपको बात की कि किन के घर से बैलेट बॉक्स मिले, ये रिकॉर्ड की बात है, आपके टीवी चैनल में मैं भी दिखाया। अगर हमारे पास 2 बैलेट पेपर दिखाए हैं, हमारे दोस्त हैं वास्ती नैयर साहब, 2 बैलेट पेपर दिखाए हैं उन्होंने, तो कहां पे बैलेट पेपर, कहां पे बॉक्से, कहां पे ठप्पे, ये सब हवाई बातें हैं और सिर्फ ये एक ब्लेम गेम है, नथिंग एल्स, ब्लेम गेम। ठीक हो गया। मुसर्रत साहबा से जाते हैं। मुसर्रत साहिबा कह रहे हैं बाजवा साहब की ये सारी एक ब्लेम गेम है। राजा परवेज अशरफ साहब ने भी एक शिकवा किया, उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने हमारी किसी एक शिकायत का जवाब भी नहीं दिया। अली बदर साहब भी उस दिन कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, जब पहले हाफ के आप लोगों के रिजल्ट्स थे, जिस दिन उनका वहाँ पे पोलिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे धांधली PMLN के साथ मिलके जो मुकामी इंतज़ामिया है, और उन्होंने चीफ इलेक्शन पे भी, मतलब इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी इस सब में शामिल है। आप भी इस बात से मुत्तफिक है या वो उनकी ज़ाती राय थी? और आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आप लोगों को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, ये शायद उनका वहाँ पे बिज़ी हैं इलेक्शन करवाने में, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, या इसको किसी और एंगल से भी आप देखती हैं? देखें, हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारी एक नहीं कई जो है ना, हमने एप्लीकेशंस और कई लेटर्स उनको लिखे हैं और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई उस पर मेरी बहन एक्शन नहीं हुआ। आप इस इलेक्शन को मतनाज़े बनाने का एक ही आप एक सेंटेंस ही ले लें जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 10 सीटें तो मेरे पॉकेट में हैं। तो मकसद क्या है? 10 सीटें आपके पॉकेट में हैं, आप उसको रिजल्ट ऐसा चाह रहे हैं। मेरा भाई अभी कह रहा है कि जी इन्होंने क्या किया। मेरे भाई, आपने अवाम के लिए क्या कर दिया? आप तो हमारी मिन्नतें करते रहे कि आप जो है ना हमारे साथ आके बैठें, वजारतें लें। हमने वजारतों को ठोकर मारी क्योंकि हम चाहते हैं अवाम के लिए, जब अवाम के लिए हमें प्रोटेस्ट करना होगा, हमने कहा है हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अवाम के खिलाफ कोई काम नहीं होने देंगे। जब अवाम के लिए आप कोई ऐसा इकदाम उठाएंगे तो बिल्कुल हम अपोजिशन का किरदार अदा करें। हमने मुल्क की खातिर हमने आपका साथ जरूर दिया है, लेकिन जहां जहां आप गलतियां करेंगे और आप सोचेंगे हम ठप्पे लगाएंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज खामोश हो जाएंगी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो डरने वाली या दबाव में आने वाली नहीं है। मेरे भाई कह रहे हैं कि जी इनका किरदार क्या है, आपका किरदार क्या है? अगर आपकी CM साहिबा बैठी हुई है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल कर रही है। अगर आपके PM साहब और आपकी गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में तो उसमें मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का किरदार है। मेरे भाई, आपको पता चल जाए ना, हमने तो कहा है, मेरे चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हम इसको आपको साबित करके देंगे कि आपने गलत काम किए, आपने ठप्पे लगाए, आपने मुतनाज़े बनाया कश्मीर के इलेक्शन को। हम साबित करेंगे बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन के सामने साबित करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आप भूल जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सीना तान के जो है ना डिक्टेटर के सामने भी खड़ी रही और वो पीछे नहीं हटी। हम आपकी तरह नहीं है कि आपका लीडर अगर मुल्क से बाहर जाता है तो पीछे उसका इस्तकबाल करने वाला ही कोई नहीं होता। मरहूम मां कुलसूम नवाज शरीफ साहब अकेले मैदान में, मेरी आंखों ने उनको देखा है। ये छोड़ दीजिए कि ये इस तरह का कंपैरिजन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रगल है ना PMLN है उसकी धूल के बराबर भी नहीं है। ये चीजें मत याद दिलाएं हमें, ये हमें सब पता है कि आप लोगों के पास एक हॉस्पिटल नहीं है। कि आप एग्जांपल दें कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है जिसमें आपकी क़यादत का जो है ना इलाज हो सके। इस तरह की बातें ना करें। आप मुशर्रत साहिबा, मरियम नवाज साहिबा ने करवाया तो था पंजाब के एक
ہاسپٹل میں اپنا علاج. ہاں دیکھیں بالکل علاج کروایا, وہ سب لوگوں کو پتا ہے. دیکھیں ایک چیز بتا دوں, ہر اس ہاسپٹل کا نام جو پہلے سے گورنمنٹ کے پاس موجود ہے, ان کا نام نواز شریف یا مریم شریف رکھنے سے جو ہے نا, اس سے میں نہیں سمجھتی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. آپ کارکردگی دکھائیے, میں کہہ رہی ہوں کہ کارکردگی دکھائیں, پھر عوام کے پاس جائیں, فارم 47 سے نکلیں. اس سے عوام کا نقصان ہے, اس سے ملک کا نقصان ہے, اس سے صوبے کا نقصان ہے. اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اقتدار میں آ جائیں گے, یا آپ کے سامنے کوئی اور پولیٹیکل جماعت نہیں کھڑی, یہاں آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. ایک اور سوال کا جواب دے دیں, پیداوار ہیں پھر باجوہ صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. آپ کی ساری باتوں کا ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آئینی مطلب ہم نے جتنی وزارتیں تھیں ان کو ٹھوکر مار دی, ہم کیونکہ فارم 47 کی حکومت تھی تو اس لیے ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے. تو آئینی عہدے تو اب آپ کے پاس ہے, تو کیا اب یہ جو اے جے کے میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے غصے میں اور اس دھاندلی کو سامنے لانے کے چکروں میں آپ لوگ آئینی عہدوں کو بھی پھر ٹھوکر مار دیں گے؟ کیا آئینی عہدے بھی اب آپ لوگ اپنے پاس نہیں رکھیں گے؟ یہ دیکھیں ہمارے پاس ان کی طرح ون مین شو نہیں ہے. ہماری جو ہے نا سی اے سی کی میٹنگ جب ہوگی, اس میں تمام تر ہم آپشن ہمارے چیئرمین رکھیں گے, وہ خود جب اس کا جواب دیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں صرف ان کی طرح شہباز شریف یا نواز شریف یا مریم بی بی فیصلے نہیں کرتی کہ سارے کے سارے خاندان بھر کے لوگ ہی فیصلے کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. ہمارے ہاں فیصلے ہوں گے, اور جب فیصلے ہوں گے, جب میرے چیئرمین نے کہہ دیا کہ الٹی گنتی شروع, تو پھر الٹی گنتی کا جواب بھی دیکھیں گے. چلیں تیسرے راؤنڈ میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا نہیں, اس کا جواب میں آپ سے بعد میں لیتی ہوں. پہلے میں باجوہ صاحب سے جانوں. باجوہ صاحب, الزامات کی ایک لمبی لسٹ, میرے خیال میں پوری ایک چارج شیٹ ہی آپ کے خلاف کھڑی کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. انتظامی طور پہ تو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہی ہے, کیسے وہ ان سارے الزامات کو رد کریں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری کولیشن, ان کے ساتھ کولیشن ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے ہم نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, اور ہمارے جو کابرین ہے, ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, انہوں نے بھی کبھی ان کی باتوں کا, ہر سوال کا, ہر بات کا جواب نہیں وہ دیتے, اور چھوٹی موٹی باتوں کا ہم جواب دیتے ہیں. جس طریقے سے میری محترمہ بہن کہہ رہی تھی کہ میں یہ نہ یاد کرائیں, وہ نہ یاد کرائیں. ہاسپٹل بتا دینا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جو آپ لوگوں کا ایگزیکٹلی بنایا گیا, اور نام چینج کرنے پہ نہیں. نہیں بات میں ہم نے تو کسی شہر کا نام تبدیل کر کے بے نظیر آباد نہیں رکھا. ہم نے تو کسی ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے اس کا بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ نہیں رکھا. ہم نے تو کسی شاہراہ کا نام نہیں رکھا شاہراہ بھٹو. یہ باتیں پھر میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم جواب دیں, بے شمار مٹیریل ان کے پاس ہے. کیا چاہتے ہیں جواب نہیں دینا تو کیا کرنا ہے؟ مطلب وہ آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نے ریگنگ کی ہے, آپ نے پورا کا پورا بیلٹ باکس سے چلے گئے, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, کوئی بیلٹ باکس نہیں گیا, سب ہوائی باتیں ہیں, صرف پلین گیم ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو باتیں میری بہن کر رہی ہیں, یہ ہمیں چاہیے تھا کہ جو کوشچن آپ کریں ہم ریلیونٹ جواب دیں, لیکن ہم ذاتیات کی بات کرتے ہیں, ہم ہاسپٹلس کی بات کریں گے. اور یہ دیکھیں چلیے آپ ان کو کاؤنٹر کر دیں نا, آپ ان کو سیٹسفائیڈ کر دیں, کاؤنٹر کر دیں, آپ بتا دیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ سے ہمارے ہیلتھ کو لے کے ہم نے یہ ہاسپٹل لگائے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں پورے پنجاب میں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ گورنمنٹ نے اس وقت آلموسٹ 80% اضلاع میں میڈیکل کالجز ہیں تمام صوبے میں. نمبر 1. نمبر 2, جتنے ہاسپٹل تھے ان سب کو ری ویمپنگ کر دیا گیا ہے. ان کا سارے کا سارا انفراسٹرکچر تبدیل کر کے تمام ہاسپٹل میں جس ٹاپ کلاس پروفیسر جو ہے وہ تمام, اور ٹیچنگ ہاسپٹل بن چکے ہیں. تمام کے تمام ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. اس کی ڈیفینیشن آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیجی فار میں دیکھ لیں, ملتان میں دیکھ لیں, رنجا خان میں دیکھ لیں, لیٹسٹ وہاں پہ فیسیلیٹیشن موجود ہے. جو دل کے نئے ہاسپٹل ہیں راول پنڈی میں, اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں, فیصلہ آباد میں, ملتان میں,
वहां पे कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। जो दूसरा किडनी एंड लिवर प्लांट का है वो बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल है। तो फिर इसके पीपल्स अलावा पार्टी को पंजाब नजर में नहीं आ रहे ना, पीपल्स पार्टी को नजर क्यों नहीं आ कोई रहे? बात नहीं, ऐनक लगाई हुई है उन्होंने, इसलिए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, पंजाब में लोगों को फ्री मेडिसिन दी जा रही है। तीसरे राउंड का बताएं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दूसरे में तो बड़ी मेजोरिटी ली है आपने, जैसे फर्स्ट राउंड में मेजोरिटी पकड़ी है। देखिए, ये जो बात होती है ना कि ये इतनी सीटें मेरी जेब में है या हम इस सीट से इंशाल्लाह जीत जाएंगे, ये अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को बूस्ट देने के लिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। सर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाजवा साहब वहां होती है अगर रिजल्ट्स उसके बरक्स आते हैं। जब 10 सीटों या 12 सीटों का क्लेम किया जाता है कि वो हमारी जेब में है और रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं सर। मैं अर्ज करता हूँ, ये जो लोग हैं, ये जो 12 की 12 सीटें हैं, ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है और ये वही लोग हैं जो महाजरीन के वोटर भी हैं और पाकिस्तान नहीं, महाजरीन की सीटों पे वोटर्स पे तो डिस्कशन ही नहीं ना हो रही कि ये किन की हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे हैं उनकी है। मैं उस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि आपके राणा साहब कहते हैं कि महाजरीन की सीटें तो अपनी जेब में है, फिर 10 सीटें भी मिल जाती हैं 2 राउंड्स में। यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि महाजरीन इधर पंजाब में रहते हैं और पंजाब में मरियम नवाज जो है बेहतरीन कारकर्दगी है उनकी, बेहतरीन डिलीवरेंस है, और बेहतरीन डेवलपमेंट है। इस वजह से लोगों ने यह समझा और आपके इल्म में है कि जहां जहां भी लोग डेवलपमेंट को वोट देते हैं, इसका कोई लेवल बदल नहीं है। खाली नारों से लोग वोट नहीं देते, लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर आज वोट दे रहे हैं। और ये जो हमें 12 सीटों में वोट मिले हैं, कोई रिगिंग नहीं हुई, साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं और आप लोगों ने वहां पे अक्सरियत जो है वो वोटों की वो आपके नाम रही और अक्सरियत सीटों की भी। नो एविडेंस। मुसर्रत साहबा से जान लेते हैं। मुसर्रत साहबा वो तो बिल्कुल ही उस बात को रद्द कर रहे हैं कि कोई रिगिंग नहीं हुई, साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं। मतलब उनकी जानिब से रावी चैन ही चैन लिखता है। अब आप लोग क्या करेंगे? तीसरे मरहले को बाइकआउट करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई लाएअमल तय करेंगे, क्या करेंगे आप लोगों का? क्या प्लान होगा? देखिए, एक चीज का तो पहले मेरा हक बनता है इनको रिस्पांस करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कहा कि जी हमने शारे भुट्टो नाम नहीं रखा, हमने बेनजीराबाद नहीं रखा, एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो नहीं रखा, हम ये नहीं करते। तो मेरे भाई भुट्टो साहब के पाँव की धूल के मुताबिक है कोई आपका सियासी लीडर? तो मुझे ये भी बता दीजिए। ये क्या बात हुई? मैं कहूंगी, मैं बिल्कुल कहूंगी। आपने मुझे नाम का, आपने नाम का ले लेके मैंने बिल्कुल कहूंगी, मैं यही कहूंगी पाँव की धूल बिल्कुल कहूंगी के पाँव के बराबर नहीं है, फोटो के पाँव के बराबर आप खुदा कर रही हूँ मैं। आपने कैसे कह दिया? आपने कैसे कह दिया? अच्छा, मुसलमान नहीं है, काफिरों वाली बात कर रही हूँ। वो इस्लाम का हिस्सा है क्या? मुसलमान नहीं है, फरिश्ते हैं क्या? बात करती है आप वो फरिश्ते हैं क्या? पहले पॉइंट क्लियर कर लेने बिल्कुल मैंने सही कहा, मैं यही कहूंगी। इसलिए क्या आपने क्या कहा? आप बोलने देना, मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? ना करें बर्दाश्त, आप ना करें, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने कैसे कह दिया बेनजीर भुट्टो के नाम पे क्यों रखा? क्या पूरा पॉइंट ले लें मुसर्रत साहबा का, उसके बाद पूरा टाइम दिया जाए। मेरी बहन उनकी बात सुन लें, फिर आपकी तरफ आती हूं। जी मुसर्रत साहबा, जब इन्होंने कहा, मैंने ये लफ्ज कहा कि ये पाँव की धूल के बराबर नहीं है भुट्टो साहब और बेनजीर साहिबा के, तो उनको आग लग गई। मुझे ये बताएं कि शारे भुट्टो, देखे मेरी बात सुने प्लीज। मैंने जब इनसे कहा कि इन्होंने कहा कि शारे भुट्टो रख दिया, हमने नहीं रखा। इन्होंने कहा बेनजीराबाद नाम रख दिया बेनजीर साहिबा के नाम पर, एयरपोर्ट का नाम बेनजीर रख दिया। तो आप किसी को शहीद करवाएं?
ہم آپ کی جو ہے نا کہیں گے کہ جو ہے نا بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی ہیں اور انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ایئرپورٹ کا نام کیوں رکھ دیا, کسی شہر کا نام بے نظیر صاحبہ کے نام پہ کیوں رکھ دیا, آپ نے شارہ بھٹو کا نام کیوں رکھ دیا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب سارے ایسے کام کریں اچھے اور اپنے کسی قائد کو کہیں کہ عوام کے نام پہ شہید ہو جائیں. ہم خود آپ کے نام رکھیں گے, کراچی شہر میں نام رکھیں گے, ہم رکھیں گے نواز شریف کے نام پہ, ہم کریں گے مریم صفدر کے نام پہ, ہم رکھیں گے نا, کروائے نا عوام کی خاطر شہید. یہ بھاگ جانے والے تو عمل چھوڑے نا, ہمارے لیڈر بھاگتے نہیں, آپ کے لیڈر بھاگ جاتے ہیں. مسرت صاحبہ تھوڑا سا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, آپ اپنا پوائنٹ بتا دیں. تیسرے راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں یا بائیک آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیا ہے آپ لوگ کیا ڈیسائیڈ کیا؟ دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ کریں گی, یہ تو ہماری لیڈرشپ بالکل کرے گی. بات دراصل یہ کہ دیکھیں یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے 2024 کے انتخابات میں فارم 47 کے ذریعے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہم کشمیر کے اندر بھی وہی لاہ عمل اختیار کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں, ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے, سنیے پلیز, میرپور ڈویژن کے اندر میری بہن انتخابات کی شکایت الیکشن کمیشن کو جمع کرائی گئی ہے, لیکن مجال ہے کہ اس کے پر کوئی کارروائی ہو. میں سمجھتی ہوں, میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے میری بہن جمہوری روایات کو نقصان پہنچایا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے, اور یہ توہین ناقابل برداشت ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں گے, ان کی دھاندلی کو, اور واضح طور پہ بتائیں گے, ہم ہر فورم پہ بتائیں گے کہ یہ فارم 47 آپ یعنی کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں ان کی دھاندلی کے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل ثبوت ہیں, واضح ثبوت ہیں تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا, ہم الزام لگانے والی پارٹی نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ ان پہ الزامات لگا دیں گے تو پھر اصولی موقف تو یہ ہے نا کہ آپ نے جیسے ٹھوکر ماری, آپ کے خود کے الفاظ ہیں کہ آپ نے تمام وزارتوں کو ٹھوکر مارتی, تو اٹ مینس تمام آئینی عہدوں کو بھی پھر آپ ٹھوکر مار کے سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ ہم فارم 47 کے والی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. AJK میں جتنی دھاندلی ہوئی ہم نے پروف سامنے رکھ دیا, اب ہم اس کی حکومت کے نیچے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہیں, یہ کریں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں سسٹر, میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو جب ہو چکی ہے تو اس پر جب تمام ہمارے لیڈرشپ بیٹھتی ہے, بات کرتے ہیں, تو اس پر انشاءاللہ جو بھی رد عمل دکھائیں گے ہم انہیں واضح کریں گے کہ فارم 47 اگر یہاں پہ بھی چل رہا ہے, پہلے بھی جا چکا ہے. انہوں نے ہمیں پنجاب میں بھی اسی طرح ہرانے کی کوشش کی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم سب کچھ کر لیں گے, پنجاب سے بیٹھ کر اس ساری ڈوریں ہلائیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ویسے پنجاب میں تو گورنر آپ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں گورنر بیٹھے ہوئے, یہ آئینی ہمارے جو ہے نا عہدے ہیں, آئینی عہدے. مجھے بتا دینا کیا ہمارے صدر پاکستان, دیکھیں صدر پاکستان کیا کسی جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا گورنر کسی الیکشن کمپین میں گیا ہے؟ یہ ہوتے تو نہیں اس طرح کرتے. وہ یہ چاہیں اب ان کی چلی جائیں محترمہ مریم صفدر صاحبہ, اور اگر یہ خود چلے جائیں, ہمیں تو ہر ایک کو جانا حق ہے, جمہوری حق ہے, لیکن جمہوری حق کے اندر ڈاکے نہ ڈالیں. یہاں آپ کے سامنے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری کھڑا ہوا ہے, کوئی اور لیڈر نہیں ہے. اچھا مسرت صاحب ایک اور سوال دیں, پھر میں سوال کا جواب دے دیں, پھر میں باجوہ صاحب سے سارے سوالات کا اکٹھا جواب لے لیتی ہوں. PTI کا موقف رہا ہے نا فارم 47 کی حکومت, اگر آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو پھر آپ اتنے سال خاموش کیوں رہے؟ مطلب PMLN یہ کہتی ہے کہ جب GB میں الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی میجورٹی لیتی ہے تو وہ شفاف انتخابات ہیں. AJK میں جہاں PMLN کی میجورٹی آتی ہے تو یہاں پہ ریگنگ ہو گئی ہے, یہاں پہ الیکشن چوری ہو گیا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتی ہیں, بیلنس نہیں چل رہی ہیں اسٹیٹمنٹس. نہیں دیکھیں وہاں بھی پتا تھا آپ کو, عوام نے بتا دیا, ثابت کر دیا. یہاں پہ تو صاف میری بہن صاف شفاف رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ وہاں کی سیٹیں کسی سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں, جن کی جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں ریزلٹ. تو یہ کیا ہے؟ اور ویسے میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ بات کہنا, یہ تو اسٹیٹمنٹ کہنا اپنی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کو جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جوش نہیں ہوتا.
آپ کہہ رہی ہیں پہلے سے چیٹنگ ہے. اچھا باجوہ صاحب ایک مجھے بڑی امپورٹنٹ سی آپ لوگوں کی مذاکرات تیسرا راؤنڈ ہوا نا, مذاکراتی دور ہوا, 3 راؤنڈ ابھی تک رپورٹڈلی میرے پاس اس کی اطلاعات ہیں. کہتے ہیں تو ڈیٹیل بھی بتا دیتی ہوں کہ مذاکرات کے تیسرے دور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور تھے, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر زمان کائرہ تھے, نیئر حسین بخاری اور ندیم افضل چند شریک ہوئے تھے, جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ, وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنما طارق فاروق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. ابھی بھی کنفلکٹ ایسے ہی ہے یا کچھ ریزالو کی طرف چیزیں گئی ہیں کہ بھئی چلنا تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے نا, اسی تنخواہ پہ کام تو کرنا ہی پڑے گا, تنخواہ تو چینج نہیں ہونی, وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگ وفاق میں اپنی مرضی سے 180% اضافہ کر لیتے ہیں, صوبے میں 400%, وہ خیر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن بیسک سیلری تو یہی رہنی ہے. تو کیا اتفاق کیا پھر آپ لوگوں نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں یہ تمام اکابرین کا جو جن کا آپ نے نام لیا تمام ان میٹنگز میں شامل تھے جو جوائنٹ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی. اور میں اس طرح میں فکر میں اس کو ختم کر دوں گا. الیکشن سے پہلے انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیں گے. لیٹ می کریکٹ ون تھنگ, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں, یہ آپ لوگوں کے آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے جو ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں اس سلسلے. میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن, میں اسی طرف آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کو سیبوتاج کریں گے, ہونے نہیں دیں گے, لیکن الیکشن والے دن کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا. اب آ جاتے ہیں کہ اس جو ہماری کمیٹی تھی اس میں کیا طے ہوا, اس میں یہی طے ہوا کہ عوام کو آپ نے ووٹ ڈالنے بھیجنا ہے. آپ نے منیمم جو لیول ہے کاسٹلی کا اس سے زیادہ جانا چاہیے. آپ اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کریں, ہم اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کامیاب رہے, یہ بھی کامیاب رہے. اگر یہ 4 سیٹیں جیت گئے ہیں تو ووٹ کاسٹ ہوا تو جیتے ہیں نا. اگر ووٹ ہی کاسٹ نہ ہوتا اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے. ان کی 4 سیٹیں نظر آ رہی ہیں, اپنی جو 9 ہیں اس راؤنڈ میں وہ نہیں نظر آ رہی. ہماری 9 ہے, ان کی 4 ہے, مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ تو پورا میڈیا پہ سارا کچھ آ چکا ہے اور اس کو ہم فیس بھی کر رہے ہیں. اپنی 9 کا بھی ساتھ ذکر کریں نا. میں نے تو کہا ہے, میں نے کہا کہ ہماری 9 نہیں ہے, ہماری 9 ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو سارا. اور دوسری بات یہ ان کے ساتھ آپشن کھلا ہے کہ یہ جائیں, یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, یہ الیکشن ٹریبونل میں جائیں, یہ آنریبل سپریم کورٹ میں جائیں, ان کے پاس ایویڈنس ہے تو یہ جا کے اپنے. یعنی کہ بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایویڈنس ہیں, وہ جائے حقائق سامنے رکھے, اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ الیکشنز کا کیا ہوتا ہے. باجوہ صاحب مجھے تھوڑا کیونکہ وقت کی قلت ہے پروگرام میں, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب نے اس دن بات کی تھی اور اس کے بعد وفاق میں بڑی ہلچل مچ گئی ہے, تقریباً پی ایم ایل این تو پہلے تو خاموشی چھائی رہی, اگر بولے تو خواجہ آصف صاحب بولے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ صاحب جیسے بولتے ہیں پھر وہ کھل کے بولے. پہلے تو انہوں نے سیکنڈ کیا محسن نقوی صاحب کی بات کو کہ نئے انتظامی یونٹس بنیں گے یا نئے صوبے بنیں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بہرحال بعد میں انہوں نے اگلے دن تنقید بھی کر دی. پی ایم ایل این کا موقف کیا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر چکا ہے جی, اور کولیپس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کولیپس کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی کہ گڈ گورننس نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بلوچستان میں گورننس دیکھ لیں, آپ سندھ میں گورننس دیکھ لیں, آپ کے میں گورننس دیکھ لیں, اور جہاں پہ ان کی گورنمنٹ تھی رات کشمیر میں وہاں پہ گورننس دیکھ لیں, اور ان ساروں کے ساتھ آپ پنجاب میں مریم نواز کی گڈ گورننس دیکھ لیں, آپ کو کمپیریزن کا پتہ چل جائے گا. ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس کی بنیاد پہ یا گورننس کی بنیاد پہ اپنے ہم نے انتظامی یونٹ بنانے ہیں تو جہاں پہ گڈ گورننس نہیں ہے, جہاں پہ حالات مشکل ہے, وہاں پہ نئے انتظامی یونٹ بنا لیں, پھر انہیں نئے انتظامی یونٹ کا مقابلہ اس ایک پنجاب سے کر لیں. یہ اگر پھر بھی بہتر ہے تو پھر یہاں نئے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پنجاب میں ہی نئے یونٹ بنیں گے تو ہم ایسا ایکسپٹ نہیں کریں گے. سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, بقیہ لوگوں کے ساتھ بھی. میرا کوشچن باجوہ صاحب اصل میں پتہ ہے کہ آپ نے مجھے بڑا ہومیوپیتھک سا آنسر دے دیا ہے
سوال میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ کی حکومت اس کو سیکنڈ کرتی ہے, ایگری کرتی ہے, نہیں کرتی ہے. وفاق میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آبادی کے لحاظ سے اوورال دیکھیں تو پنجاب آلموسٹ جو ہے اس کے اختیارات سمجھے جاتے ہیں کہ وہ وفاق جتنے ہی ہیں, اس کے سی ایم کے اختیارات سمجھے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیا, آپ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, آگے ایک آئینی امینڈمنٹ بھی چل رہی ہے, تو آئینی امینڈمنٹ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا. ریفرینڈم کا بھی آپشن آ رہا ہے سامنے, ریفرینڈم کا. اگر یہ سیاسی جماعتیں نہیں مانتی ہیں تو ریفرینڈم کی طرف چلے جائیں, ہو سکتا ہے آئینی ترمیم میں کوئی صورتحال ادھر بھی چلی جائے. نہیں دیکھیں, ریفرینڈم کے لیے جو اس کے لیے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, آج آپ جس طرح مرضی ریفرینڈم نہیں کرا سکتے. پہلے تو جس صوبے میں کروانے والوں نے کروانے, نہیں جب حالات بنائے جاتے ہیں تو آپ کے وزیر قانون کہتے ہیں کہ مجھے ابھی مسودہ ملا ہے 5 منٹ پہلے انٹر ہوتے ہوئے, اور اس کے بعد وہ آئینی ترمیم پہ ٹھک ٹھک ٹھپے بھی لگتے ہیں, انگوٹھے بھی لگتے ہیں. تو سر جب بننا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو امینڈمنٹس تھیں, امینڈمنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کی جو الفاظ تھے, جو فکرات تھے, وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد, رائٹنگ میں آنے کے بعد مجھے بھی ملا ہے. یہ آپ جسٹیفیکیشن دے دیں. انہوں نے کہا تھا مجھے خود مسودہ ابھی ملا ہے, ہمارے خود سارے کلیگز وہاں پہ تھے, یہ میڈیا نے باقاعدہ لائیو کیپچر کیا تھا. بہرحال چلیں, میں پھر وہی بات نہ کہ ہومیوپیتھک جواب آپ دے رہے ہیں, وقت کی قلت ہے. مجھے مسرت صاحبہ کی طرف بھی آنا ہے. مجھے بتا دیں انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں کی ایگری کر رہے ہیں پی ایم ایل این, یا پھر ایگری کروائیں گے, یا کیا کریں گے آپ لوگ؟ میں تو یہ کہتا, میں نے تو کہہ دیا, میں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا. سر آپ نے سیدھا جواب نہیں دیا نا, آپ تو پھر گھما کے لے گئے وزیر قانون. اگر یہ سمجھتے ہیں پنجاب میں سائٹ پہ بنے گے, اگر بن جائیں تو اچھی بات نہیں ہے. بلدیاتی سسٹم سیاستدان آنے نہیں دے رہے. بن جائے تو اچھی بات ہے, اس میں کیا بات ہے, لیکن سب کے ساتھ, کسی ایک صوبے میں نہیں. سارے صوبوں میں بنے گا نا, صرف پنجاب میں تو تھوڑی بنے گا. یعنی کہ پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ اگر سارے صوبوں میں بنتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے, رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ, آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ کچھ آپ کراچی کے معاملے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 وفاق کے وزراء ہیں, ایک ایم کیو ایم کے ہیں, ایک نقوی صاحب ہیں, اور ایک جو علیم صاحب ہیں, علیم خان صاحب. تینوں اس بات پہ مسلسل بات کر رہے ہیں نئے انتظامی یونٹس یا صوبوں کے حوالے سے. اب تک آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کیا کرنا ہے, بننے ہیں, نہیں بننے, کیا کرنا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں کہتی ہوں کسی بھی صوبے میں جب 2/3 میجورٹی ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر 2/3 میجورٹی آتی ہے اور کوئی صوبہ بنتا ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, تو پہلے تو اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے اندر قرارداد منظور ہوئی تھی کہ بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ قرارداد منظور بھی ہوئی. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ صوبہ سندھ کے اندر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلدیاتی انتخابات کروائے اور وہ گراس روٹ پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صرف 1 سال رہ گیا ہمارے پاس. نہ تو پنجاب میں دیکھیں بلدیاتی انتخابات کروائے گئے, نہ اسلام آباد میں کروائے گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو پاور ہے وہ نیچے کی طرف جائے گے. اگر اپنے ہاتھ میں 1 مین شو کریں گے, پیپلز پارٹی چاہتی ہے نئے صوبے یا انتظامی یونٹس کی طرف بڑھا جائے. دیکھیں, میں نے کہا نا کہ سندھ کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, اگر سندھ کی بات کی جاتی ہے تو سندھ کے اندر تو آج تک قرارداد جمع ہی نہیں ہوئی ہے. صبح پنجاب میں جمع بات ہے, یہ ڈسکشن میں رہی ہے نا, پریکٹیکلی اس پہ اتنا سیریسلی کام نہیں ہوا. دیکھیں ڈسکشن ایک الگ جگہ ہے, لیکن کسی بھی جماعت نے, ایک میں نہیں کہہ رہی ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب باتیں مار رہے ہیں نا اور بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں, انہیں کہیں کہ آپ کی یہاں پہ میجورٹی بھی تھی تو آپ نے اب تک قرارداد جمع کیوں نہیں کرائی صوبہ سندھ کے اندر؟ وہ تو ایک آپ قانونی طریقہ کار بتا رہی ہیں نا کہ پہلے پنجاب, پہلے صوبائی اسمبلی میں جائے گی قرارداد, اس کے بعد وہ نیشنل میں جائے گی, پھر سینٹ سے پاس ہوگی, پھر صدر صاحب کے پاس جائے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے. آپ بتا دیں آپ لوگ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ بس دیکھیں, میں نے آپ سے کہا ہم کسی چیز سے ڈس ایگری نہیں کرتے, قانون کے دائرہ کار کے اندر ہو. ٹھیک ہے, 2/3 میجورٹی سے مطلب اس کو قرارداد کو منظور کیا جائے. پہلے 2/3 میجورٹی سے جو پنجاب میں قرارداد منظور کی گئی ہے, بہاولپور صوبہ بنے گا, اس پہ کیوں نہیں عمل کیا جا رہا, اور کیوں نہیں جو ہے نا الیکشن کروائے جا رہے بلدیاتی انتخابات میں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں.
بالکل جی، کویشچن مارک ہے بہت زیادہ کہ کیوں نہیں انتخابات کروائے جا رہے بلدیاتی. باجوہ صاحب یہ کویشچن کیونکہ وقت ختم ہو گیا میرے پروگرام کا، نیکسٹ کے لیے یہ کویشچن آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے ہومیوپیتھک جیسے آپ جواب دے رہے ہیں اینڈ پہ، وہ سوچ لیں، نیکسٹ پہ آپ سے جواب لیں گے. بہت شکریہ مسرت نیازی صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.